الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سامعین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا یہ 5واں سیشن ہے ظہور امام زمانہ علیہ السلام قریب تر ہے کہ عنوان سے جو ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے، اس میں آج یہ ہمارا 5واں سیشن ہے۔ لیکن سب سے پہلے آج امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی جشن ولادت کے سلسلے میں ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اس فرزند کو جلد از جلد ظہور کی تاجیل عطا فرما، اور دعا ہے کہ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ تو آج اس سلسلے میں سب سے پہلے میر انیس کا ایک سب سے بہت عمدہ شعر کہ جو جناب سیدہ کی مدح میں پیش کیا انہوں نے، کیا پیش خدا صاحب توقیر ہے زہرا، کیا پیش خدا صاحب توقیر ہے زہرا، خاتون جنا مالک تطہیر ہے زہرا، ام الحسن و مادر شبیر ہے زہرا، سرتاب قدم نور کی تصویر ہے زہرا، شوہر تو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے، شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے، بیٹی ہے نبی کی یہ حسب ہے یہ نسب ہے۔ تو سامعین کرامی، لاسٹ جو ہمارا سیشن تھا اس میں ہم نے امام زمانہ کے ظہور کے وقت جب اعلان ظہور ہوگا تو اس وقت جو علامات بتائی گئی ہیں اس اعلان کی سچائی کو جانچنے کے لیے وہ ہم نے شروع کی تھیں، اور ہم نے 10 علامات آپ کے سامنے بیان کی تھیں۔ آج ہم 11ویں علامت سے شروع کرتے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے لیے دریائے نیل کا پھٹ کر 12 ہموار راستے بنانا کا مذکور کر رہا ہے بعین ہی اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک رستہ دریا پھٹے گا اور اس میں رستے بنیں گے، اور وہ 12 رستے ہی بنیں گے جیسے حضرت موسیٰ کے لیے بنے تھے۔ اسی طرح علامت نمبر 12 میں مغرب کی طرف سے کئی جھنڈوں کا نمودار ہونا بھی ظاہر ہے کہ بہت سے جھنڈے جو لشکروں کے ساتھ آئیں گے وہ نمودار ہوں گے، اور اس لشکر کا سردار قبیلہ کندہ سے ہوگا۔ روایات میں ابن نعیم نے روایت نقل کی ہے کہ امام مہدی کے ظہور کی علامت میں وہ چند جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے، اور اس کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک لنگڑا شخص ہوگا۔ علامت نمبر 13 میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامت میں کفر کا پھیل جانا بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ امام مہدی کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اعلانیتاً اللہ کے ساتھ کفر نہ کیا جانے لگے گا۔ تو آج اگر ذرا تھوڑا سا ہم توجہ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو اعلانیہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، کتنے لوگ ہیں، ایک پورا جو خاص کر نوجوان نسل ہے پچھلے کچھ عرصے سے وہ بالکل ہی اس چیز کے اوپر ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، یہ سب کچھ ایک خود بخود ہی پیدا ہو گیا، اور یہ زمین کا نظام خود بخود چل رہا ہے، یعنی کہ کفر اعلانیتاً اس وقت دنیا میں دورہ ہے۔ علامت نمبر 14 میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل قتل و غارت گری اس قدر عام ہو جائے گی کہ ہر 9 میں سے 7 افراد قتل کر دیے جائیں گے۔ ابن نعیم نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ہر 9 میں سے 7 افراد قتل کیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک روایت مولا کائنات سے بھی منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مہدی کا ظہور نہیں ہوگا یہاں تک کہ 1/3 افراد قتل ہو جائیں گے، اور 1/3 افراد طبعی موت مر جائیں گے، اور صرف 1/3 بچ جائیں گے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ آگے جا کر آپ کے سامنے وہ تفصیلات بھی رکھیں گے کہ آخر یہ 1/3 کیوں، اور وہ 1/3 کون لوگ ہیں اس دنیا میں کہ جو آج کی آبادی ہے کہ جو کم سے کم 8 سے 10 ارب کے درمیان دنیا کی آبادی جو ہے اس کا 7 سے 10 ارب کے درمیان جو آبادی ہے وہ کون سی 1/3 بچے گی، اس کے سلسلے میں تفصیلات آگے رکھیں گے۔ لیکن علامت نمبر 15 میں
یہ ہے کہ امام کے ظہور سے قبل لوگوں میں افلاس و تنگ دستی اتنی پھیل جائے گی کہ لوگ اپنی بچیوں کو بیچنے کے لیے تیار ہوں گے، اور بچیوں کے عوض غلہ خریدا جائے گا۔ سامعین گرامی، اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں کہ مہنگائی کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، اتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے کہ عام آدمی کا گزارا کرنا مشکل ہے۔ کہنے کو تو جو حکمران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انفلیشن کم کر دی، مہنگائی کم ہو گئی، لیکن در حقیقت یہ صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہی ہے، ورنہ آج عام آدمی کے لیے اپنا گزر بسر کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ حقیقتاً لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں۔ یہ جو آپ گھروں میں کام کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ اپنی بچیوں کو دور دور سے لا کر گھروں میں رکھ رہے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ یہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے لوگ اپنے بچوں کو کام پر لگا رہے ہیں۔ یہ بیچنا ہی ہے۔ ہفتوں مہینوں اپنے بچوں کی خیریت نہیں لیتے۔ آئے دن آپ جو اخبارات میں اور یہ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں جو کیسز ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بیچ دیا جاتا ہے۔ تو آج کا دور وہی ہے کہ جو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اتنی تنگ دستی ہو گئی ہے کہ لوگوں کو اپنے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گئے ہیں۔ تو دعا ہے کہ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ یہ تمام لوگوں کے مسائل اس میں حل ہو سکیں، اور انشاءاللہ باقی آگے کی علامات اگلے سیشن